میرے پیارے ناظرین، میں تہہ دل سے مشکور ہوں اور مشکور رہوں گا کہ آپ میرے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور مجھ جیسے ایک عام سے صحافی سے محبت کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمارے معاشرے کا ڈھانچہ بکھر کر رہ گیا، اقدار ملیا میٹ ہو گئی ہیں۔ پہلے یوں ہوتا تھا کہ جو آدمی جتنا بڑا، جتنا معمر، جتنا بوڑھا ہوتا تھا، لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اس سے دانائی کی باتیں سیکھتے تھے، مشکلوں، الجھنوں اور صلاح مشوروں کے لیے اس سے رجوع کیا جاتا تھا۔ اس کی عمر، اس کے تجربوں سے، اس کی دانائی سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ مگر زمانے نے اپنا طور طریقہ اور چال چلن بدل لیا ہے۔ اب بوڑھوں، معمر لوگوں، تجربہ کاروں کو پرانے زمانے کی بیکار چیز سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ان سے رجوع نہیں کیا جاتا، بلکہ پوری کوششوں کے ساتھ اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تاکہ نسیاں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ معاشرے کے چلن کی یہ تبدیلی سارے شعبوں پر ہی اثر انداز ہوئی، لیکن فلم کا شعبہ اس سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا ہے، کیونکہ وہاں جو چیز برتری اور فضیلت کا سامان بنتی ہے اس کو کمتر اور غیر ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے مدتوں فن کی خدمت کی ہو، اپنی جوانی وقف کی ہو، جس نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا ہو، جو فلم اور اداکاری کے تجربوں سے لبریز ہو، اسے بوڑھا اور اسے فالتو سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اسے فلموں میں کام نہیں ملتا۔ جی ناظرین، آج ہم ایسے فلم سٹار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کی عمر کا آخری حصہ بڑا کربناک اور دردناک حالات سے گزرا۔ یوں تو آشا بھوسلے، عشا شکار پوری، قدیر غوری، مینا شوری، بے شمار لوگ ہیں جو اسی حالات سے گزرے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہمارا بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں چل بس رہے ہیں جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہمارے دیگر فلمی ستاروں میں جو بڑے ہی ایک نامسائل حالات سے گزرے ہیں، ان میں ساون، مینا شوری، سیما، روئی بانو، زرکا، مظہر شاہ وغیرہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن آج کا ویلاگ سینکڑوں فلموں میں ولن آنے والے اداکار ادیب پر پیش کر رہے ہیں۔ مظفر علی المعروف ادیب 10 اکتوبر 1928 کو بھارت کے شہر بمبئی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1955 میں انڈیا میں بننے والی فلم بہرام ڈاکو میں، جس کے ہدایت کار ایس پی ایرانی تھے، اپنی فلمی زندگی کا آغاز کیا۔ اس فلم میں پرتھوی راج کپور نے ان کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ اس کے نور یمن، یہ بستی کے لوگ میں مدھب والا کے ساتھ کام کیا، لیکن ان کی شہرت کا آغاز ہدایت کار ایس ایم یوسف کی فلم پاک دامن سے ہوا۔ یہ فلم بھی بمبئی میں بنی۔ بقول ادیب کے ایس ایم یوسف صاحب کی شفقت، محنت اور محبت تھی جس کے ذریعے میں بمبئی کے دعوت فلم سالوں کی صف میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ ایس ایم یوسف اپنی فیملی کے ساتھ 1959 میں پاکستان آ گئے تو ادیب بھی انڈیا کو خیر بات کہہ کر پاکستان آ گئے اور پہلی بار فلم دار میں کالا میں کام کیا، جس کے ہدایتکار ان کے استاد کے بیٹے اقبال یوسف تھے۔ یہ فلم 1962 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد ادیب نے لاتعداد فلموں میں کام کیا، جن میں عادل، دل کے ٹکڑے، باغی سردار، یہ امن، حسن کا چور، اعلان، عالیہ، لالا رخ، ظالم، حاتم طائی، مولا جٹ، شیر خان، داراز، کمانڈر، میں زندہ ہوں، ناز، گھرناتا، نغمہ صحرا، دل اور دنیا، ہیبت خان، مسٹر بدھو، چٹان، نادرا وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ فلم انڈسٹری پر زوال آنے کے ساتھ ساتھ فنکاروں پر بھی برا وقت آ گیا اور خصوصاً سینئر فنکاروں پر اس پر بہت برا اثر ہوا۔ ادیب کام لینے کے لیے در در پھرتے رہے۔ آخری فلم مجاجن میں سید نور نے کام دیا، اس کے بعد وہ گھر بیٹھ گئے۔ ایک روز میرے دوست غفور احمد، جو نادرا میں ملازم تھے، ماشاء اللہ بھی حیات ہے، وہ میرے پاس آئے، کہتے جی میں نے آپ کو ایک جگہ پہ لے کے جانا ہے تو ضروری میرے ساتھ چلے، کیونکہ آپ کے شعبے کی یہ شخصیت ہے، میں آپ سے ملاقات کرواتا ہوں۔ وہ موٹر سائیکل پہ مجھے پکی ٹھٹی سمنا آباد لے گئے اور سیدھا ایک چھوٹے سے مکان میں لے گئے۔ دیکھا تو وہ ادیب صاحب تھے۔ میں دیکھ کر ان کو پریشان ہو گیا، کہتے ہیں یہ ادیب صاحب۔ میں کہ جی میں تو ان سے ملا ہوں، جی میں ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں سیٹوں پہ۔ تو وہ رات گئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کچھ ان کے لیے میں لایا ہوں۔ انہوں نے ادیب صاحب کو ایک لفافہ دیا۔
ادیب صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا یار تم ہر ماہ میرے لیے میرا خیال رکھتے ہو. مجھے اس موقع پر ان کی آخری بیگم جو تھی میرا حد تانی کو طلاق دینے کے بعد جو کی ہوئی تھی وہ ان کے پاس تھی بیٹھی ہوئی، اور وہ بھی ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. انہوں نے میرے دوست کا اتنا شکریہ ادا کیا اور کہہ جی ہم اگر آپ نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، کتنے دنوں سے ہمارے گھر میں فاقے چل رہے تھے. باہر کیا ادیب صاحب کا یہ سن کے ہمیں بھی بہت افسوس ہوا، کیونکہ سینکڑوں فلموں میں ولن 300 سے زیادہ تقریباً انہوں نے فلموں میں کام کیا ہوا، اور پھر ان حالات میں گزرے. اس میں ظاہر ہے کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں فنکاروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. اب اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی آخرت بھی ان کی جنت میں جگہ عطا ہے. اللہ کسی پر برا وقت نہ لائے اور نہ ہی کسی کا محتاج کرے، اپنے خزانوں سے سب کو عطا کرے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.